خواتین کی بیعت کا طریقہ۔ نوشابہ فردوس کراچی سے، جب کسی سے بیعت ہوتے ہیں تو ان میں کن باتوں کا عہد لیا جاتا ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے اصل حکم اسلام کا یہ ہے کہ جو صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں اس سے بچنا ہے، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی۔ بیعت ہونا بذات خود یہ کوئی مقصود نہیں ہے۔ آج کل بہت سے لوگ کسی بزرگ سے بیعت ہوتے ہیں اور شریعت کو فالو نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں بس بیعت ہو گئے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ بعض دفعہ جس بزرگ سے بیعت ہو رہے ہوتے ہیں وہ صرف ظاہری لحاظ سے بزرگ ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ بزرگ ہی نہیں ہوتے، وہ شریعت کو خود فالو نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اصل چیز جس کو فوکس کرنی ہے وہ کیا کرنا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب اور فرائض و واجبات کی ادائیگی، یہ ہے اصل۔ بیعت نہ ہو پھر بھی اگر اس کو فوکس کر لیا تو جنت میں جائیں گے، اور اگر بیعت ہو گئے اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب نہیں کیا یا فرائض واجبات پورے نہیں کیے تو 100 دفعہ بھی بیعت ہو جائیں جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی عورت کسی متبع سنت سے بزرگ سے بیعت ہو جائے تو اس کی ترقی کا امکان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب کسی مصلح کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہے، جیسے اس کی مثال ہے جیسے آپ بیمار ہو گئے، ایک علاج ہے کہ آپ خود ٹوٹ کے گھر میں استعمال کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ہے کسی ڈاکٹر پہ اعتماد کر کے اپنی بیماری اس کو بتاتے ہیں۔ تو جو ڈاکٹر سے علاج کرائے گا اس کی شفا کا امکان زیادہ ہوگا۔ تو اسی طرح ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو برائیاں آپ خود اصلاح کی کوشش کریں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے سے اصلاح کر رہے ہیں معاشرے کی اور وہ معاشرے کی خرابیوں کو بھی سمجھتے ہیں اور وہ خود بزرگ بھی ہیں اور باقاعدہ ان کو اپنے سے پہلے کسی بزرگ سے اجازت ملی ہوئی ہے، یہ اجازت اس بات کی ظاہری علامت ہے کہ یہ اصلاح کے قابل ہیں، لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، تو ایسے کسی بزرگ کوئی اگر میسر ہوں تو پھر ان سے بیعت ہونے میں بہت فائدہ ہے۔ اور یہ بیعت کی جو اصل ہے یہ سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو بیعت کیا اور قرآن نے آپ کو حکم دیا، 28ویں پارے میں ہے، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن، کہ جب عورتیں آئیں اور اس بات پہ آپ سے بیعت کریں کہ شرک نہیں کریں گی، اپنی اولاد کا قتل نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گی، چوری نہیں کریں گی اور اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ بھی ان کو بیعت کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت ثابت ہے کہ آپ نے خواتین کو بھی بیعت کیا، مردوں کو بھی بیعت کیا، اور یہ بیعت صرف خلافت کی نہیں تھی بلکہ یہ بیعت تھی گناہوں کو چھڑوانے پر، اپنی اصلاح پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں خلافت والی بیعت کا رواج تو ہوا، اصلاحی بیعت کا رواج ختم ہو گیا۔ اس کی علماء نے حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگر وہ اصلاحی بیعت کا سلسلہ جاری رہتا تو بغاوت کا خطرہ تھا، کیونکہ بیعت دونوں کی ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے، تو اس بات کا خوف تھا کہ کوئی بھی بیعت کے نام پہ ایک نئی حکومت نہ قائم کر لے اور حکومت کے متوازی حکومت، تو خلفاء نے جو ہے نا اس دوسری بیعت کو ختم کر دیا تاکہ امت میں بغاوت نہ ہو۔ اب وہ بغاوت کا امکان ختم ہو گیا ہے، یعنی اب جو بیعت ہوتی ہے وہ اس طرح سے حکومت سے بیعت لوگ کرتے ہی نہیں ہے کہ پوری عوام ہاتھ میں ہاتھ جا کے بیعت کرے اور یہ کہے کہ ہم آپ کو امیر مانتے ہیں۔ تو اب علماء نے دوبارہ جو ہے نا، اب نہیں بلکہ صدیوں پہلے ہی علماء نے یہ دوبارہ اس بیعت کا آغاز کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بنیاد رکھ چکے تھے، اور وہ تھی اصلاحی بیعت۔ تو پھر مشائخ نے، بزرگان دین نے دوبارہ سے اصلاحی بیعت لوگوں میں شروع کی، تو آج بھی بہت سے بزرگان دین ہیں، علماء ہیں جو مردوں کو بھی بیعت کرتے ہیں، عورتوں کو بھی بیعت کرتے ہیں، اور ان سے ایگریمنٹ لیتے ہیں انہی باتوں کا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم گناہوں سے بچیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، اور جو صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاشرے میں چل رہے ہیں اور جو فرائض واجبات ہیں ان کی پابندی کی بیعت آج بھی لی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی خاتون یا مرد کسی ایسے بزرگ سے بیعت کر لے جو خود قابل اعتماد ہو اور خود شریعت کو فالو کرتا ہو، اور وہ نہ صرف یہ کہ فالو کرتے ہیں بلکہ وہ معاشرے کی اصلاح کرنا بھی جانتے ہیں، کیونکہ علماء کہتے ہیں نیک ہونا الگ چیز ہے، لوگوں کو نیک بنانے کا ہنر جاننا یہ بالکل ایک الگ شعبہ ہے۔ تو بعض دفعہ ایک انسان نیک ہوتا ہے مگر اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کسی دوسرے کو میں کیسے نیک بنا سکتا ہوں، وہ کاؤنسلنگ نہیں کر سکتے، وہ کوچنگ نہیں کر سکتے، وہ آپ کو ٹریننگ نہیں دے سکتے، یا آپ کی برائیوں کی اصلاح کی ان میں طاقت ہی نہیں ہوتی۔ تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ کوئی نیک ہو، بلکہ نیک بھی ہو اور ساتھ ساتھ اصلاح کی طاقت اور قوت بھی رکھتا ہو، اس کو یہ ملکہ اللہ نے دیا ہو، اور اس کا اندازہ ہو جائے گا اس کے جو پرانے مریدین ہیں ان کو دیکھ کے کہ وہ شریعت کو کتنا فالو کر رہے ہیں، تو دیگر اس کے جو مریدین ہیں ان سے دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ شریعت پہ چل رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ اگر بیعت ہوں گے تو آپ بھی چلیں گے، اور وہی اگر شریعت پہ نہیں چل رہے، اور بعض دفعہ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض بزرگ خلافت دے رہے ہوتے ہیں ایسے شخص کو جو بینک میں جاب کر رہا ہے، سودی بینک میں، داڑھی نہیں ہے اس کو خلافت مل رہی ہے، شلوار 24 گھنٹے اس کی ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے اس کو خلافت مل رہی ہے۔ تو یہ خلافت ملنا اس کی علامت ہے کہ یہ جو بزرگ جو خلافت دے رہے ہیں یہ خود دین پر اتنے مضبوط نہیں ہیں، تو ایسے شخص کو اپنا نائب بنا رہے ہیں جو
کبیرہ گناہوں سے ہی توبہ نہیں کی بیٹھی یعنی نہیں کی ہے اس نے، تو جب وہ خود کبیرہ سے توبہ نہیں کی ہے تو لوگوں کو کہاں سے وہ توبہ کرائے گا؟ تو اس لیے اس میں صرف بزرگ اصطلاحی اعتبار سے بزرگ ہونا کافی نہیں ہے. کسی سے بیعت ہونے سے پہلے آپ خود اس کو پرکھیں اچھی طرح، اس کی مجلسوں میں جائیں، دیکھیں کہ یہ شریعت کو خود کتنا فالو کرتے ہیں. تو جب یہ ثابت ہو جائے کہ شریعت کو فالو بھی کرتے ہیں اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ ان میں اصلاح کا ملکہ بھی ہے، اللہ نے ان کو یہ قوت دی ہے، ملکہ دیا ہے، تو ان دو چیزوں کے بعد کسی بھی بزرگ سے بیعت ہوا جا سکتا ہے. طریقہ کیا ہے؟ وہ ہر ایک اخپل طریقے سے بیعت کرتے ہیں. بزرگوں کے معمولات مختلف ہیں. مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بھی بیعت کی جاتی ہے، رسی کے ذریعے بھی بیعت کی جاتی ہے. بس اصل میں ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ان سے لنک ہو رہا ہے. خواتین کو ہاتھ کے ذریعے بیعت کرنا تو بالکل حرام ہے، کیونکہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی غیر محرم خاتون کو ہاتھ لگائے. اس کے مختلف علماء کے مختلف طریقے ہیں. بعض پردے کے پیچھے سے زبانی بیعت کر لیتے ہیں اور بعض کسی رسی وغیرہ کے ذریعے بیعت کر لیتے ہیں. تو وہ بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو احساس دلانا کہ اب ہم نے ان سے ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ ہم آپ کے ماتحت رہ کے زندگی گزاریں گے شریعت کے معاملے میں. یہ خوب یاد رکھیں. اور شریعت کے معاملے میں ہم آپ کی اطاعت کریں گے. جو ہمارے اندر برائی ہوگی ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے. اگر ہم سے اصلاح نہیں ہوئی تو ہم آپ سے بتائیں گے اور آپ کی گائیڈنس ہم لیں گے. یہ تو تھا بیعت کا خاکہ. لیکن اس میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ نمبر 1 کہ آپ جب کسی بزرگ سے بیعت ہوں، چاہے مرد ہوں یا عورت، تو ایک چیز کا یعنی اس اعتماد کے بعد جو میں نے بتایا ہے، اس پورے پروسیس کے بعد، تو ایک بات کا خیال رکھیں، اس سے بیعت شریعت کے معاملات میں ہونا ہے. آج بعض دفعہ یہ غلو ہوتا ہے کہ آپ جب کسی بزرگ سے بیعت ہو گئے تو ابا بھی اسی کو بنا لیا، اماں بھی اسی کو بنا لیا، ماموں بھی وہی، چاچا بھی وہی، پھپھا بھی وہی، خالہ بھی وہی. پورے خاندان سے کٹ کے جو ہے نا، جو چیز باپ سے پوچھ کے چلنی تھی وہ بھی بزرگ سے پوچھ کے چل رہے ہیں. رشتے کہاں کرنے ہیں، شادی کہاں کرنی ہے، بزنس کا، یہ تو ابا آپ کو گائیڈ کریں گے نا. اس میں بہو نے ابا کے ساتھ رہنا ہے، بزرگ کے ساتھ تھوڑی رہنا ہے. میرے پاس شکایتیں آتی ہیں، ابا کہہ رہے ہیں بیٹے کی شادی وہاں ہونی چاہیے، بزرگ کہہ رہے ہیں جی وہاں ہونی چاہیے. تو یہ سب چیزیں یہ پھر بے اعتدالی ہیں. شریعت نے جائز کاموں میں والدین کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، شیخ بزرگ کی اطاعت کو واجب قرار نہیں دیا. شیخ بزرگ کے پیچھے صرف شریعت کو فالو کرنا، شریعت میں اس کو فالو کرنا ہے. بال سر پہ رکھنے ہیں کہ ٹینڈ کرا کے رہنی ہے، کرتا کلیوں والا پہننا ہے یا پاجامہ پہننا ہے یا شلوار پہننی ہے، کپڑے کا کلر کیسا ہونا چاہیے، وائٹ کلر کے پہننے، یہ شیخ سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ ابا سے پوچھا جائے گا، اماں سے پوچھا جائے گا. ابو آپ کو کیسے کپڑے اچھے لگتے ہیں؟ اماں یا شوہر ہے تو بیوی سے پوچھے کہ میرے سر پہ آپ بال دیکھنا چاہتی ہو یا ٹینڈ دیکھنا چاہتی ہو. تو یہ بیوی کا ہیڈک ہے نا، بیوی تو شوہر کے سر پہ بال دیکھنا چاہتی ہے وہ. اب شیخ صاحب نے ٹینڈ کرا دی، بیگم کو ٹینڈ اچھی نہیں لگ رہی. تو اسلام تو پہلے اس معاملے میں بیوی کو فوکس کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ وہ جیسے عورت کو حکم ہے کہ وہ شوہر کے لیے زینت اختیار کرے، تو شوہر کو بھی حکم ہے کہ وہ بیوی کے لیے زینت اختیار کرے. یعنی کم از کم زینت نہیں اختیار کر سکتا تو اپنا حلیہ تو نہ بگاڑے نا. تو آج ان چیزوں میں غلو بہت ہو رہا ہے. تو شیخ بنانا ہے کسی کو، یقیناً اس کا بہت فائدہ ہے. جتنے بڑے بڑے علماء بزرگان دین دنیا میں گزرے ہیں جن سے اللہ نے بڑا کام لیا، وہ بیعت تھے باقاعدہ تصوف میں، اور ان کے مشائخ تھے اور انہوں نے ان سے اصلاحی تعلق قائم کیا. جتنے بڑے بڑے علماء آپ یعنی دنیا میں گزرے ہیں نا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کا کسی سے اصلاحی تعلق نہ ہو. تو ہر کسی کامیاب مجدد جتنے بھی گزرے ان کے پیچھے کسی کوئی بزرگ ہوتے ہیں جو ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بے لگام اونٹ کی طرح نہیں تھے کہ بس اٹھے اور ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا لوگوں میں، ایسا نہیں تھا. تو بیعت کے بڑے فائدے ہیں لیکن اس کی کچھ حدود ہیں. وہ میں نے بتایا کہ حدود کہ نمبر 1 جو مباح چیزیں ہیں، جائز حلال و حرام سے جن کا تعلق نہیں، مباح چیزیں ہیں، اس میں شریعت نے والدین کو شیخ پر مقدم کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ چیزوں رشتے مشتے یہ سب چیزیں آپ کی اپنی ذاتی چیزیں ہیں اور اس میں بھی گھر والوں کو آپ نے ترجیح دینی ہے. کاروبار کیا کرنا ہے، یہ سب چیزیں دنیا کے معاملات ہیں. اس میں شیخ آپ کو گائیڈنس نہیں دے سکتا. وہ کوئی تاجر تھوڑی ہے جو آپ کی جو ہے نا، وہ اگر کوئی تاجر ہو تو بطور تجارت کے اس سے مشورہ لیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی مشورہ ہوگا، اس میں بھی شیخ کا آرڈر ماننا ضروری نہیں ہے. یہ بھی خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ مسائل جو ہے نا وہ عالم سے پوچھے جائیں گے، وہ شیخ سے نہیں پوچھے جائیں گے. یہ بھی لوگ غلو کرتے ہیں کہ جائز ناجائز حلال و حرام کے مسائل لوگ شیخ سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. تو مسائل کا علم شیخ سے نہیں بلکہ ملک کے جو بھی بڑے مفتی ہوں گے جن کی یہ فیلڈ ہے افتاء، جو دن رات مسائل کی تحقیق کا کام کرتے ہیں اور ان پر وقت علماء کو اعتماد بھی ہو، تو ایسے علماء سے مسائل پوچھے جائیں گے. شیخ اگر ایک چیز کو جائز کہہ رہے ہیں اور ایک عالم اگر ناجائز کہہ رہے ہیں تو شریعت میں عالم کی بات کو ماننے کا حکم ہے. اس موقع پر شیخ کی بات کو فوکس نہیں کیا جائے گا. اگر آپ ایسے موقع پہ شیخ کی بات کو ترجیح دیتے ہیں تو آپ کی مثال اس راہب کی طرح ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا، کسی بزرگ کے پاس گیا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے بزرگ کو بھی مار کے 100 انسانوں کو قتل کر دیا. عالم کے پاس گئے تو عالم نے بتایا کہ یقیناً توبہ قبول ہو سکتی ہے. تو مسائل کا علم
کے لیے صرف بزرگ ہونا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ عالم ہونا بھی ضروری ہے، تو اس میں علماء کو ترجیح دی جائے گی۔ تو شیخ کا کام کیا ہے؟ جو گناہ آپ سے نہیں چھوٹ رہا یا آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو ظاہری باطنی گناہ نہیں چھوٹ رہے، تو ان گناہوں کو چھڑوانے میں شیخ کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، بزرگ کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ دنیا کی محبت دل سے نکلے، تواضع پیدا ہو، تکبر دل سے نکلے، اور اللہ کی محبت کے انوارات دل کے اندر پیدا ہوں۔ تو اسی چیز کو فوکس کرنی چاہیے۔